السلام علیکم. منظر بہت اچھا لگا لیکن سچ مانے تو ٹاپک کوئی بھی نہیں تھا میرے پاس بولنے کے لیے, لیکن میں نے کہا چلے کبھی کبھی بغیر کسی ٹاپک کے بھی بول لینا چاہیے, ویسے ہی کسی پیارے سے منظر کو قید کر لینا چاہیے, کیمرے کی آنکھ سے اس کو دکھا دینا چاہیے اپنے ساتھیوں کو. سو میں نے بھی کیمرہ نکالا اور میں نے کہا لیٹ می ریکارڈ دی بیوٹی. یہ ٹرین کی پٹریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں, بلکہ جب بھی میں آتی ہوں میں سوچتی ہوں زندگی بھی ایسی ہی ہے. آپ کے سامنے بہت سارے راستے کھلے ہوتے ہیں لیکن الجھے ہوئے نظر آتے ہیں بظاہر. اور یہاں تو مجھے نہیں پتا کہ کن الفاظ میں کہتے ہوں گے جب ٹرین کو صحیح پٹڑی پہ ڈالنے کے لیے, لیکن پاکستان میں بچپن میں نے بڑا یہ ٹرمینالوجی سنی, کانٹا تبدیل کرنا. تو جہاں جو بھی رسپانسبل ہوتا تھا کانٹا تبدیل کرنے کا, اس سے غلطی ہوئی اور پٹڑی غلط ٹرین غلط پٹڑی پہ چل پڑی, اور نہ صرف اپنا نقصان کیا بلکہ اپنے مسافروں کا بھی نقصان کیا. ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے, لاتعداد راستے, بے شمار پٹڑیاں, بہت ساری الجھی ہوئی سوچیں, بہت سارے الجھے ہوئے راستے. لیکن ہم میں سے خوش قسمت وہ ہیں جن کو ان الجھے ہوئے راستوں میں اپنے لیے صحیح راستے کے انتخاب کا شعور دے دیا جاتا ہے. یقین کیجیے کہ جب کوئی کہتا ہے بٹ اس نے یہ کام کیوں کیا, جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں, اس بندے کو, اس لڑکی, اس خاتون, اس مرد کو, اور ہم کہتے ہیں اس نے آخر یہ کیوں کیا, اگر وہ ایسا نہ کرتی یا کرتا تو ایسے نہ ہوتا. تو میں کہتی ہوں کہ کس کو پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو الجھاؤ کا شکار کرے, کس کو نہیں ہے پسند کہ وہ اپنی زندگی بس ایک سیدھے راستے پہ گزارے, سیدھا اس کو راستہ ملے بغیر کسی الجھاؤ کے, اور وہ کبھی اس لڑائی میں ہی نہ پڑے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرے, بس سیدھا ایک راستہ ہو اور وہ اس پہ چلتا جائے. لیکن ہم میں سے ایسے بڑے کم ہوتے ہیں جو اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو زندگی بہت صحیح سیدھے ستھرے راستے فراہم کرتی ہے. بہت سارے ہم جیسے بیچارے الجھے ہوئے راستوں میں الجھ جاتے ہیں, اور اس میں سے صحیح کا انتخاب بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ انسانی شعور کی بھی تو ایک حد ہے نا, عقل کی بھی تو ایک حد ہے, اور پھر اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے بھی تو لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں نا. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بس یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ تو ہماری زندگی کے راستوں کو بہت آسان بنا, کہیں بھی ہمیں ایسے دوراہے پہ نہ لا کے کڑا کر جہاں ہمیں 2 اور 3 راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہو. بس تو خود بخود ہمارے لیے جو سیدھا راستہ ہے, جو صحیح راستہ ہے, جس میں ہمارے لیے خیر ہے, وہ ہمارے لیے آسان فرماؤ, اسی پہ ہمیں بس روانہ کر. کیونکہ اگر ہمارے ہاتھوں میں ہو تو شاید ہم تو ان ٹیڑھے میڑھے راستوں ہی پہ چلیں. بحیثیت مسلمان دعاؤں پہ میرا بہت یقین ہے. ویسے پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ صرف مسلمانوں کا ہی ترہ امتیاز ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور دعاؤں پہ ان کا یقین ہوتا ہے یا ان کو یقین رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. بہت سارے میرے کرسچن فرینڈ ہیں, بہت سارے میرے ہندو فرینڈز ہیں, اور سب کے سب کہیں نہ کہیں جا کے دعا کا کنسیپٹ ان اور ہم میں ایک ہی جیسا ہے. صرف ایک ذرا سا ڈفرینس جو میں نے کچھ ایک ساتھیوں سے ڈسکشن میں
معلوم کیا ہے کرسچینٹی اور ہمارے میں. اب مجھے نہیں پتا کہ کرسچینٹی کی تعلیمات کا حصہ ہے یا میری دوست کی ذاتی رائے ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں مانگنا چاہیے کہ انسان لالچی لگے، بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہ بس تو مجھے وہ دے دے جو تجھے پسند ہے. تو میں نے کہا نہیں ہم تو یہ نہیں، ہم تو بھائی دعا مانگتے ہیں تو بہت بڑی واری پھر مانگنی چاہیے نا، ادھر ادھر والی تو نہیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جتنا آپ کی تصورات سے بڑھ کے ہو وہ آپ مانگیں، کیونکہ ہمارے لیے ممکن اور ناممکن کے تصورات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بہت ساری دعائیں کرنا بھول جاتے ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ماں باپ کا ایک یہ بھی کام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھائیں. یہ نہیں کہ اللہ بس جنت دے دے، دنیا میں کامیابی دے دے، بلکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں کہ جیسے اللہ زندگی کے راستے بہت سمپل اور آسان بنا میرے لیے، اور مجھے کبھی بھی تو انتخاب کے امتحان میں نہ ڈال، بس ایک سیدھا راستہ مقرر کر جس میں میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، اور اس پہ مجھے گامزن کر دے. گامزن بھی ہوتا ہے نا، ہاں گامزن کر دے مجھے، اس پہ بغیر کسی آزمائش کے سفر آسان عطا فرما. دوسری بات یہ کہ زندگی میں سیدھے راستے کبھی کبھی، بلکہ زندگی میں سیدھے راستے تو شاید کم ہی ملیں، لیکن دعا کرتی رہنی چاہیے. اور زندگی میں جو ٹیڑھے میڑھے راستے ملتے ہیں وہ ایک اچھے ساتھی آپ کی زندگی میں اگر ہو، چاہے وہ آپ کے لائف پارٹنر کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کے دوست کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کے پڑوسی کی شکل میں ہو، تو کبھی کبھی وہ امتحان بڑے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ دعا بھی کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ ایسے. میرے ٹرین کے ڈرائیور اندر گھس گئے ہیں، مجھے بھی گھس جانا چاہیے بجائے اس کے کہ مجھے اب چھوڑ کے چل پڑے، بجائے اس کے کہ ہم، کیونکہ برے ساتھی کے ساتھ زندگی مشکل بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. تو زندگی میں نہ صرف آسان راستے مانگے، بلکہ ان راستوں پہ چلنے کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے اچھا ساتھی بھی مانگے، تاکہ آپ کی زندگی کے سفر آسان ہو. ایک اپوائنٹمنٹ کی صبح سے باغم دوڑم لگی ہوئی ہے، اب بھی کچھ کام تھے لیکن اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ میں نے کہا گولی مارو، بھاگو بھاگو بھاگو، اور اب گھر کی طرف رواں دواں ہوں. شور انجوائے کیجیے. اب ہر دفعہ ملالہ آپ کے سامنے فلسفہ تو نہیں بولتی رہیں گی نا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کوئی آسان سے ٹاپک اٹھا کے ڈس کر کے کچھ ولاگز ریکارڈ کروں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں. آج میں نے کیا کھایا، کیا پکایا، کیا کیا. لیکن شاید آسان بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. زندگی کے لیے مشکل اور پیچیدہ راستے کا انتخاب شاید میرا ایک شوق ہے.